الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ عز و جل ہم قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ سبق نمبر 7 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 کھڑی حرکات۔ سبق نمبر 8 کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات ہوتی کیا ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں گے نا۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جو کھڑا زبر یعنی حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن آ جائے، اسے ایسے سمجھ لیں آپ کو یہ بھی نظر بھی آ رہا ہوگا۔ کھڑا زبر جو حرف کے اوپر سیدھی لائن ہو چھوٹی سی، کھڑا زیر جو نیچے ہو، اور الٹا پیش جو پیش کے یعنی پیش جس طرح لکھا ہوتا ہے اس کے تھوڑا الٹ ہو تھوڑا سا، تو وہ الٹا پیش ہوگا۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب ان کو کیا کریں گے؟ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو ہم کرتے تھے لمبا 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر، تو اس کو بھی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ نے یہی خیال کرنا ہے جس طرح ہم حروف مدہ کو پڑھتے تھے لمبا کر کے، ایسے ہی اس کو پڑھیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں اس میں اور حروف مدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اتنا ہی لمبا کرتے تھے اور جب پڑھتے تھے، اور اس کو بھی اتنا ہی لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جب پڑھیں گے دیکھیں گے آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں آپ کو محسوس ہوگا، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ہجے یعنی جوڑ اس طرح کریں گے: تا خرا زبر تا، تا خرا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو خرا زبر تو، تو خرا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں انہوں نے جو ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہیں وہ قریب قریب یعنی ایک ساتھ لکھ دیے ہیں، تو آپ نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے، فرق ہونا چاہیے ان کے درمیان۔ میں شروع سے آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ان میں فرق ضروری ہے۔ ز، زی، زو، ذ، ذی، ذو، ذو، ذی، ذو، ث، ثی، ثو، س، سی، سو، صو، صی، سو، د، دی، دو، ضو، ضی، ضو۔ جہاں سے جو حرف ادا ہوگا میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہیں سے آپ نے پڑھنا ہے، یہ خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، وہیں سے آپ اس کو پڑھیں گے تب ہی یہ صحیح ہوگا، ورنہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معنی بھی بدل جائے گا اور یہ وہ لفظ نہیں رہے گا۔ کا، کی، کو، قو، قی، قو، ہا، ہی، ہو، ح، حی، حو۔ میں نے آپ کو پچھلی تختی میں بتایا تھا حمزہ کھڑا زبر آ گیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ اور اب جب اگلی تختی کھڑی حرکات آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں اس کو بھی حمزہ کھڑا زبر اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا ہم نے پیچھے لمبا کیا تھا، یعنی کہیں کھڑا زبر آ جائے حروف مدہ کی جگہ پہ تو وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دونوں کو ایک ہی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسری بات کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر الف کے اوپر کوئی چیز آ جائے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو یہاں دیکھیں حمزہ بھی لکھا ہوا ہے اور دوسرا حمزہ بھی لکھا ہوا ہے جو آخر میں آتا ہے یا سے پہلے، تو دیکھیں دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کو ہم دونوں میں سے اب ایک پڑھیں گے کیونکہ دونوں حمزہ ہی ہیں، دونوں میں سے ایک پڑھیں گے۔ آ، ای، او، اب آئین، آ، ای، او۔ جس طرح میں نے پڑھتے ہوئے فرق کیا آپ نے بھی اسی طرح فرق کے ساتھ پڑھنا ہے ان کو، صحیح معنوں میں سے پھر یہ ادا ہوگا۔ آگے تقریباً سبھی الفاظ تقریباً ٹھیک ہی پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو اس کی آپ خود بھی مشق کریں، لیکن میں ایک دفعہ پڑھ ہی دیتا ہوں۔ چلیں، خا، خی، خو، غا،
غی غو با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو را ری رو جا جی جو شا شی شو یا جی یو۔ تو اس طرح آج ہمارا سبق نمبر 8 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک سیکھ کر پھر اسی کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔